تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص مولانا اختار صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے دیگر رفقائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام اقوام کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ انداز کی اس محنت کو قبول فرمائے اور بہت ہی منظم اور اچھے انداز میں آپ نے آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقابلے کا انعقاد کیا اور علاقہ بھر سے مختلف مساجد اور مکاتب سے بچوں کو یہاں اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اس پرفتن دور میں یہ خاموش ہو جائے بیٹا، وہی آگے تھوڑا ان کے قریب قریب آ جاؤ، آگے آگے جو ابھی قریب آ جاؤ، آگے ان کے ساتھ آ جاؤ، آگے اب بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف بہائی اور بیانی کے فتنے عروج پر ہیں، اسی طرح اس مادی دور میں دین کے نام پر حملہ آور فتنے بھی عروج پر ہے. اور اس پرفتن دور میں اگر ہم دین اسلام کی بنیادی عقائد و نظریات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضرات صحابہ اکرام آل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگر آج ہم اپنی اس نسل پر محنت کریں گے، انہیں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو یقیناً آج یہ بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تو 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ بچہ جوان ہے. اور اس بچے کا ذہن آج ہم نے مضبوط کر لیا، اسے دین کی بنیادی عقائد، بنیادی نظریات سمجھا لیے، نبی کی سیرت سے روشناس کر لیا، صحابہ اکرام کی سیرت سے روشناس کر لیا، تو انشاءاللہ آنے والا وقت ان کا مستقبل روشن ہے. اور دنیا کا کوئی طبقہ، کوئی گمراہ فرقہ، کوئی باطل نظریہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، ان کی نظریے کو کمزور نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ یہ بچے انہی کے ذہن میں جو آج بات بیٹھ جائے گی تو یہ بات ان کے ذہن میں پکی ہو جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کی سیرت کیا ہے، صحابہ کی سیرت کیا ہے، ازواج کی سیرت کیا ہے. یقین جانیے اس پرفتن دور میں، مادی دور میں معاشی مسائل ہیں پورے ملک کے لیے. ان معاشی مسائل میں لوگوں کو اپنے 3 وقت کی روٹی بھی پڑی ہوئی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ اسکول پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اسے دین کا کتنا پتہ ہے، قرآن آتا ہے نہیں آتا، اسے نماز آتی ہے نہیں آتی، اسے دین کا کتنا پتہ ہے. سرے سے لوگوں کو علم نہیں ہے، اس کا شعور ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ. ہمارا ایک جاننے والا ایک بندہ ہے، کراچی کا ہے، دوست ہے، اس نے اپنے ایک چینل بنایا ہوا ہے، شہر بھر میں، شہرات میں بھی دیکھو سوشل میڈیا پر وہ سوالات کرتے ہیں، دینی سوالات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے. تو یقین جانیے 100 میں سے 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح جواب دیتے ہیں. لوگوں کو غسل کے فرضوں کا نہیں پتا، لوگوں کو وضو کا نہیں پتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی، نبی کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا لوگوں کو، انبیاء کتنے تھے، پہلا نبی کون تھا، آخری نبی کون ہے، دین کے بنیادی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نمازی کتنی، یہ نہیں پتا لوگوں کو نمازی کتنی ہے. وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں اور بظاہر وہ ان کی حلیت سے بھی وہ پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن انہیں دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا. جو ایک 5 7 سال کے بچے کو پتا ہونی چاہیے، وہ آج لوگوں کو نہیں پتا. جدید دور میں جہاں ہر گلی محلے میں